الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. हर किस्म के हिम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, एकताही अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्हें रब ताला ने दुनिया के बेहतरीन नफूस कुदसिया पर मुश्तमिल असहाब दिए, साथी दिए। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाबे अहले बैत अतहार के लिए,
صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے جو اپنے اپنے وقت میں اصحاب کی عظمت، اہمیت اور ان کی زندگی سے ملنے والے اسباق اس کو لیتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، علم وحی کی روشنی میں یہ تمام تر امور سر انجام دیتے رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے قیامت کی دیواروں تک کے لیے نبی مبعوث فرمایا ہے، رسول کی حیثیت سے آپ کی بعثت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت کو لے کر لوگوں میں اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ قبول کرنے والے اول المسلمین وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امت کے اعتبار سے بھی چنیدہ لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے، آپ کے ساتھ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک شخصیت جن کا نام نامی اسم گرامی امت مسلمہ کے لیے عزت و احترام کی جگہ رکھتا ہے، ان کا تذکرہ افضل البشر بعد الانبیاء کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ شخصیت ہیں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین مقام پر فائز ہے، جن کو غار یار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں رب نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں رب فرماتے تم میرے نبی کی مدد کرو نہ کرو، اللہ اس کی مدد کرے گا، اور مدد پھر کس کے ذریعے سے کی؟ غار یار کے ذریعے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کے ساتھ محو سفر ہیں، مشرکین مکمل گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور پاس پہنچنے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو، اللہ نے کہا ہے کہ پیارے نبی آپ کے یہ ساتھی ہیں، لا تحزن اذ یقول لصاحبہ، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ اور یار غار کا جوڑ ایسا ہے جس کو قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، اس کی تصدیق اور توثیق فرما دی ہے، مہر لگا دی ہے۔ لا تحزن، نہ پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے نا، جن کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ عزیزان گرامی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ احادیث کی کتابیں آپ کی شخصیت کے فضائل پر بھری پڑی ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ اور چنیدہ وقت کی مناسبت سے بیان کریں گے، اور ان کی زندگی، اس کی زندگی سے میں پھیلے ہوئے بہت سے پھول، ان کی زندگی کے گلشن کے پھیلے ہوئے پھولوں میں کچھ پھول چن کر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو عزیزان گرامی،
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر فائز ہے کہ امت مسلمہ کہتی ہے، ان کو کہنا چاہیے، ان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان ہے الحمدللہ۔ لیکن آئیے صحیح بخاری کی روایت پڑھتے ہیں، عمر بن عاص فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل مہم پر بھیجا، میں واپس پہنچا تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ہم سب تو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کا محبوب کون ہے؟ قال عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا ام المؤمنین، میری اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو عمر بن عاص فرماتے نہیں اللہ کے نبی من الرجال، مردوں میں سے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں پھر ابوہا، اس کے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ثم من، اس کے بعد پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم عمر، پھر اس کے بعد جس شخصیت کا نام ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی اور فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، دنیا جہان پر جتنے لوگوں پر سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی بہترین شخصیت ہے تو کون ہے؟ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی روایت کی بنیاد پر کہا گیا افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب اپنے اصحاب کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوں، رات مجھے خواب آیا کہ مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا، میں نے اس کو پیا، اتنا پیا کہ میں لبالب ہو گیا، اور پھر میں نے وہی پیالہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، اس پیالے سے انہوں نے پیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی کہ یہ جو آپ خواب بیان کر رہے ہیں اگر اس کی تعبیر ہم کریں تو آپ نے فرمایا کرو۔ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ جو پیالہ ہے نا یہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا اور آپ کو مکمل بھر دیا، اور آپ کا جو علم ہے اس علم کے بعد اللہ نے وہ علم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اس علم کی نشاندہی یا علم کی تعبیر پر مہر ثبت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فقد اصبتم، تو نے آپ سب نے بالکل صحیح تعبیر کی ہے۔ اصل تعبیر اور اصل بات بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم سے بھر دیا گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیالہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اور عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تعلق باہم دو دوستوں کا، اسلامی بھائی چارے کا اور دکھ سکھ کے ساتھیوں کا ایسا تعلق اور ایسا اعتماد کا رشتہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ایک دن کہ ایک شخص ایک بیل پر کچھ لاد کے لے کے جا رہا تھا، بیل نے بولنا شروع کر دیا، اس نے کہا مجھے تو یہ سامان کے لادنے اور سامان کی یہ نقل و حرکت کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، مجھے تو اس لیے پیدا کیا گیا کہ میں کھیتوں میں کام کروں۔ تو لوگوں نے جب بیل کو دیکھتے ہوئے بولتے ہوئے دیکھا تو فوراً سبحان اللہ، اللہ کی شان، تعجب بھی کیا اور ڈرے بھی کہ بیل کیسے بول سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُوبَكْرَ وَعُمَرَ رضی اللہ عنہم، آپ فرماتے ہیں کہ بیل بول سکتا ہے، میں بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور میرے ساتھیوں پر اتنا اعتماد ہے کہ ابوبکر اور عمر بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی طرف سے ہاں کر دینا اس کے اوپر مکمل اعتماد کی علامت ہوا کرتا ہے۔
اور یہ ایک مان ہوتا ہے کہ میں نے اس کی طرف سے بات کر دی، وہ میرا مان رکھے گا۔ یہ مان سے مان کا تعلق وہ ہے جہاں تعلق کا عروج ہوتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص، ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، صحیح مسلم کی ہی روایت۔ تو اس بکریاں کے چراتے چراتے ایک بھیڑیا وہاں پہ آ نکلا اور بکری کو اٹھایا اور بھاگا۔ چرواہا اس کے پیچھے بھاگا اور اپنی بکری کو اس سے چھڑا لیا۔ جب چھڑایا تو وہ بھیڑیا بولنے لگا اور کہنے لگا، آج کے دن تو تم نے اس بکری کو چھڑا لیا، اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو جب ان بکریوں کا چرواہا اور چرانے والا میں ہی ہوں گا، میں ان کو چراؤں گا، اس وقت تم کون چھڑا سکے گا ان بکریوں کو؟ تو عزیزان گرامی، ہاں پہلی بات اس میں کہ اس دن سے مراد کیا ہے، اس دن کے بارے میں دو باتیں شارحین نے فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن دنوں میں مشرکین اپنے یا ان علاقوں میں جو لوگ تھے اپنے کھیل کود میں مصروف ہوتے، ان کو جو مخصوص دن تھے عید منانے کے یا دیگر خوشی منانے کے، اس دن سے وہ اپنے بکریوں سے بے پرواہ ہو جایا کرتے، اور پھر بھیڑیا ان بکریوں کو اٹھاتے اور پھر ان کو واقعی کوئی چھڑانے والا نہ ہوتا۔ دوسری تفسیر جو دوسری بات جو اس حوالے سے کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک وقت ہوگا جب فتنہ اتنا عروج پہ ہوگا کہ بکریوں کے چرواہے واقع بھیڑیے ہوں گے، دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے کو رکھا جائے گا، اور جب صورتحال ایسی ہوگی تو پھر ان بکریوں کو چھڑانے والا ہم سے کون ہوگا؟ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں، اور میرے دو ساتھی ابو بکر اور عمر وہ بھی دونوں اس بات پر اعتماد اور یقین کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا اپنے دوست سے، اپنے خلیل سے ملاقات کر لے۔ تو اس بندے نے اپنے خلیل سے ملاقات کا ارادہ کر لیا ہے، اب اپنے خلیل سے ملاقات کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر رونے لگے۔ پاس بیٹھے لوگوں نے دیکھا اور سمجھا اور سوچا کہ ابو بکر صدیق بڑے رقیق القلب ہے، بڑی جلدی رو پڑتے، اس میں کون سی بات ہے؟ آپ نے ایک بندی کی خبر دی ہے کہ اس نے اپنے دوست سے ملنے کا ارادہ کر لیا، تو اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن جب صحابی فرماتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ میں نے اپنے دوست یعنی اپنے خلیل اپنے رب سے ملنے کا، ملاقات کا ارادہ کر لیا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دے رہے ہیں۔ اس خبر کو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس کا احسان مند ہوں اور سب سے زیادہ جس کا حق ہے مجھ پر، وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مسجد نبوی پر جتنے بھی دروازے کھل رہے ہیں ان سب دروازوں کو مسجد سے بند کر دیا جائے الا ابو بکر، مگر ابو بکر کے دروازے کو بند نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ کی تندرستی اور صحت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی امامت پر فائز رہے، اور بالخصوص آپ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت میں، جس علالت میں اللہ کے حضور پیش ہوئے اپنے رفیق اعلیٰ سے ملے، اس علالت میں بھی مسلسل نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ حالانکہ کہا گیا اللہ کے نبی ابو بکر بڑے رقیق القلب ہے، نہیں کھڑے ہو سکے۔ آپ نے فرمایا نہیں،
ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں، فصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں مصلی جس شخصیت کے حوالے کر کے گئے اور لوگوں کو بتا کے کہ اللہ کے بندو یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر میرے بعد کوئی مصلی امامت پر کوئی فائز ہو سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی بات سے عقیدہ یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد، رفیق اعلیٰ سے ملنے کے بعد، اگر کوئی خلافت کا حقدار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زندگی پر مصلی امامت پر کھڑے کر کے اس بات کا اعلان کر چکے تھے، اور وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے رضی اللہ عنہ۔ اور عزیزان گرامی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی شخصیت کا ایک پہلو وہ بھی ہماری نظر میں رہنا چاہیے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ کے چہرے کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا یہ بھائی کسی سے ناراض ہو کے آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ انسان کو چہرہ شناس ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا اور چہرہ پڑھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی سے ناراض ہو کے آ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور سلام کی اور بیٹھے۔ آپ نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ آپ کے چہرے سے کچھ پریشانی کے آثار ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی میری عمر سے رضی اللہ عنہ ان سے کچھ بات ہو گئی ہے، کچھ بحث ہو گئی، میری غلطی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے اس سے معافی مانگی لیکن اس نے مجھے معاف نہیں، میں اس تکلیف میں ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کچھ زیادہ بات کر دی ہے، غلطی میری تھی لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر اللہ لک ابا بکر، ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے، اللہ تجھے معاف کر دے۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر تشریف لے آئے، اور وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کی حالت یہ ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے معافی مانگ رہے تھے، انہوں نے معاف نہیں کیا، وہ ایک دفعہ تو گھر چلے گئے لیکن فوری پریشان ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچے، وہاں پتہ کیا تھا ابوبکر گھر نہیں تھے، وہاں سے سیدھا مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیٹھا ہوا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاس بٹھاتے ہیں، ابوبکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو ان اللہ بعثنی، اللہ نے مجھے مبعوث کیا تھا، مجھے نبی بنا کر بھیجا تھا، فقد کذبتم، تم سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا، جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو تم نے جھٹلایا۔ اور وقال ابو بکر صدقہ، ایک ہی شخصیت تھی جس نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ سچ کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ ہر چیز مجھ پر پیش کر دی تھی، آج تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے، آج میری وجہ سے میرے ساتھی سے، میرے دوست سے، میرے خلیل سے حسن سلوک نہیں کر سکتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن آپ ایک ہی بات فرما رہے تھے فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، میری وجہ سے میرے ساتھی کو تم چھوڑ نہیں سکتے، اس کے ساتھ درگزر نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی یہ بات کہہ رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تکلیف میں اور رو رہے تھے اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ اور عزیزان گرامی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں ایک تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے ایک جو اپنے ساتھی کی طرف سے جو تکلیف پہنچی، پریشانی پہنچی، اس کا ازالہ، لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے لیے ایک بات سمجھنے کی وجہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہم ان کے وہ انسان ہونے کے ناطے باہم کچھ معاملات تھے اور معاملات ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ان کے ساتھ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کچھ معاملہ بنا، ان کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس جائیں گے۔ وہ فوری ان کو روکتے، ان کو زبردستی روکتے ہیں اور کہتے ہیں آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اگر ابوبکر صدیق نے آپ کو میرے ساتھ دیکھا تو سمجھے گا کہ ہم سب قبیلے والے، آپ سب قبیلے والے میری مدد کو آئے، ابوبکر ناراض ہو جائیں گے رضی اللہ عنہ۔ اگر ابوبکر ناراض ہوئے رسول اللہ ناراض ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ناراض ہوں گے تو میرا اللہ ناراض ہوگا، میں تو برباد ہو گیا، اس لیے تم میری مدد نہ کرو، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، سبب کیا ہے؟ فَهَلْ تَارِكُ لِي أَصْحَابِي صاحبی، اللہ کے بندو میری وجہ سے میرے اصحاب کو تم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں، اور یہ مخاطب صرف اصحاب نہیں، ہم بھی ہیں۔ اللہ کے بندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے وہ لمحے، وہ گزرے ہوئے وہ اوقات اتنے متبرک ہیں کہ باہم کچھ معاملات بھی ہیں، ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، ہم گناہگاروں کی، ہم لوگوں کی حیثیت نہیں کہ ہم اس پہ بات کریں، اپنی زبان کو کھولیں۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آپ کی صحابیت کی وجہ سے ہم ان کی تذکرے کو، اگرچہ ان کے معاملات ہوں بھی، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے؟ ہم اپنے آپ کو، اپنے موضوعات کو ان کی جو اچھی باتیں ان کی طرف موڑ نہیں سکتے؟ عزیزان گرامی، ایک صحابی، اس کو ایک مسلمان صحابی بھی سمجھے اور اس کے معاملات کو لے کر مکمل گفتگو میں اس کو موضوع بحث بنا کر لمبی بحثیں بھی کرے اور پھر صحابیت صحابی کہہ کے اپنا پلہ بھی جاڑے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، میری وجہ سے میرے اصحاب کو تم چھوڑ نہیں سکتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، جب صحابیت کا ایک نام آتا ہے اور ان کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہمیں ان سے علم کی حد تک ہمیں علم لینا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، لیکن اس کو منطبق کر کے، ان پر فیصلے کر کے، فیصلوں کو لے کر اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان فیصلوں کو پیچھے لگانا، یہ واللہ ہمارے شیان شان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم، ان کی شخصیت ہماری موضوع بحث سے وہ بہت بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی خوبیوں اور صفات کو دیکھا جائے تو ہم صرف ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا نام ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ان کی صفات کو اپنا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ادب و احترام دیکھا جائے تو ابوبکر صدیق سے بڑھ کر شاید کسی نے کیا ہو۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، راز نبوی کے محافظ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح مہمان نوازی ایک ایسی صفت ہے جو حقوق العباد میں نمایاں ترین ہے۔ مہمان نوازی کی صفت آپ رضی اللہ عنہ میں جو کوٹ کر بری، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے گھر کا سارا سامان آپ کی خدمت میں پیش کر دینے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ اور غنا اور سخاوت اسی چیز کا نام ہے کہ دیا کیا ہے، یہ اپنی جگہ پر اہم ہے۔ سخاوت میں اہم یہ ہے کہ دیا کتنے میں سے ہے۔ گودام پڑے ہیں، کچھ دے دیا اس میں سے، یہ سخاوت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ لیکن جو کچھ ہے سب کچھ اٹھا کے دے دیا، اصل سخاوت، اصل بات یہ ہے کہ دیا کتنے میں سے ہے۔ ابوبکر صدیق وہ ہے، دیا کتنا ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن دیا کتنے میں سے ہے، سارے کا سارا ہی اٹھا کے دے۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح زہد و تقوی اور ورع، اس میں آپ کا بھی شاید کوئی ثانی نہ ہو۔ اپنے آپ کو ایک تنکے کو اٹھا کے کہتے کاش میں ایک تنکا ہوتا، اللہ کے سامنے جواب دہی نہ کرنی پڑتی۔ ابوبکر صدیق کہیں، ابوبکر صدیق جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے سامنے جنت کی بشارتیں دی، اور ان کو کہا ابوبکر آپ کے لیے جنت کے سارے دروازے آپ کو آواز لگائیں گے مجھ سے داخل ہو جاؤ، وہ اٹھا کے کہیں کہ کاش میں تن کا ہوتا، مجھ سے سوال و جواب نہ ہوتے۔ اور عزیزان گرامی، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور اپنے آپ کا تزکیہ کرنے والے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے سب سے زیادہ اگر کوئی ورع تقوی کا میدان میں سب سے آگے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر علی اصحاب خلفائے راشدین اور دیگر اصحاب، بہت سے اصحاب اپنے الفاظ میں اس بات کا بالکل برملا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے افراد، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے جن کو محمد بن حنفیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہم رحمہم اللہ، وہ سب کے سب اس بات پر مکمل طور پر متفق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے کوئی اعلیٰ و بالا شخصیت ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اعلیٰ شخصیت وہ ابوبکر کی ہے رضی اللہ عنہ اور عمر کی ہے رضی اللہ عنہم۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک مسلمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے آپ کو محتاط رکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا کہ جس کے بارے میں وہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو تو اس کو ایک تکلیف اٹھانی پڑے، اور وہ اللہ کے حضور پیش ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اشارتاً، کنایتاً یا وضاحتاً کسی بھی اعتبار سے اپنے خیالات کی وجہ سے وہاں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی تاریخ وفات 22 ربیع الثانی، اسی مناسبت سے آج ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ایک خاص طبقہ زبان درازی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور ان کے بارے میں جو باتیں ہم سن چکے ہیں ان کو دل میں بٹھائیے، اور ان کی صفات جس کو جو تفصیل طلب ہے اگرچہ، لیکن ہم نے صرف ان کا خلاصہ یہاں پہ ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور ان کی صفات کو اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔